براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے آپ کے لمحے ہے ایک صورت ختم ہو رہی ہے اور دوسری شروع ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا، نہ پڑھنا ہے نہ لکھنا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا، کوئی شیخ ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، تو دین سازی کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نہیں لکھ سکتا نہ پڑھ سکتا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، تو یہ صورت توبہ کہلاتی ہے، اور برات بھی اس کا نام ہے۔ مدنیہ، یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ وہی 129 آیہ، 129 آیات ہیں، و16 رکوعاً، اور 16 اس کے اندر رکوع ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ یہ اعلان ہے بریت کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے آپ سے عہد کیا، وہ معاہدہ کیا ہوا ہے، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ فسیحوا فی الارض، بس ان کے لیے قانون بنایا کہ تم چلو پھرو زمین میں 4 اشہر، 4 مہینے تک آپ کو مہلت ہے کہ آپ ادھر پھر سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکنے والے نہیں ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والے ہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ تو اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے، ان کی ذمہ داری کوئی نہیں ان لوگوں کے ساتھ جو مشرک ہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بری ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس اگر تم توبہ کر لو گے، تائب ہو جاؤ گے، ایسا کرنا تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیر جاؤ، اور پھر فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یہ یقین کر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کر سکنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تم بشارت دو، خوشخبری دو کافروں کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، جو ان کو پھر ہوگا اس بنیاد پر کفر شرک کی حالت میں مرنے والوں کی، اس سزا کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ براءۃ من اللہ و رسولہ، حضرت یہ بڑا خوبصورت ایک جواب ہے اور سند ہے۔ بسم اللہ کوئی اپنی مرضی سے لوگ کہتے ہیں جی اس میں فرق کیا ہے، جی بسم اللہ ہی پڑھی ہے، اور جی ختم ہی دیا تو قرآن شریف ہی پڑھا ہے۔ اصل اختلاف قرآن شریف پڑھنے یا بسم اللہ پڑھنے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اس طریقے کا جو امام الانبیاء نے منتخب کیا، نامزد کیا، یا اس کو آپ نے منع کیا، اس کے اندر رد و بدل کرنے کا، دین سازی کا اختیار کسی امتی کو نہیں۔ وہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنے بڑے لوگ اس کے ساتھ ہیں، کتنا بڑا وہ خطاب کرتا ہے، یا کتنا سرمایہ اس کے پاس ہے، لیکن دین سازی کرنے کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ تو فرمایا اعلان کرو، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ بریت کا اعلان ہو اللہ کی طرف سے بھی، رسول پاک کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم، جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا، من المشرک۔ ذرا غور فرمائیں جی، یہ کیا مسئلہ ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے؟
دین بنا ہے بتدریج، یکدم نہ نماز فرض ہوئی، نہ روزے فرض ہوئے، نہ حج فرض ہوا، صرف توحید کا اور آخرت کا درس ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جو ملت ابراہیمی پڑھتے تھے۔ اللہ اللہ خیر سلام۔ وہ 12 سال تک تقریباً یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہجرت سے 1 سال یا سوا سال تقریباً پہلے معراج ہوا، تو معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے امت پر 50 نمازیں، پھر اس کے بعد تخفیف فرما کے 5 کا اعلان فرمایا، اور یہ سورج جو ہے بقرہ اس کی آخری 2 آیت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ بطور انعام رسول پاک کو دی، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ جو 5 نمازیں ادا کرے گا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، جو 5 ادا کرے گا 50 نمازوں کا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ حضرات ذرا پھر غور فرمائیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا مدینہ منورہ جب آپ آئے، تو مدینہ منورہ 1 سال گزر گیا ہے، دوسرا سال آ گیا ہے، پھر روزے فرض ہوئے، ماہ رمضان سن 2 ہجری میں ماہ رمضان فرض ہوا ہے، 13 سال مکے کے فارغ، 1 سال مدینہ کا فارغ، یعنی نبوت کے 14 سال بعد روزے فرض ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، پھر جہاد کی اجازت ملی تو غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت بھی عطا فرمایا، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں جناب عباس نبی پاک کے چچا، رسالت امام کے داماد حضرت ابو العاص زینب کے خامد، علی مرتضیٰ کے بھائی، یہ سلسلہ سامنے آیا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ پھر اگلا سال آیا، اس میں غزوہ احد میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ پھر اگلا سال چوتھا آیا تو غزوہ خندق ہوا، یا کچھ تاریخ کے حوالے سے ہے کہ وہ 5واں سال لگ گیا تھا 5 ہجری۔ پھر سن 6 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمرہ کے لیے آئے، تو جب آئے تو مشرکین نے مکہ داخل انہوں نے دیا، پھر وہ صلح حدیبیہ کی شرطیں لکھی گئیں، عمرے کے بغیر وہ واپس آ گئے۔ یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں اور جا کے سننے والی ہیں، ثواب بھی ہوگا، علم وہ ملے گا۔ وزر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے حکم سے پھر خیبر کی فتوحات کے لیے نکلے۔ کہاں خیبر ہے؟ مدینہ منورہ سے تقریباً 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تبوک جو ہے وہ تو بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ تو غزوہ تو اس میں خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو حدیبیہ کے مقام پر گئے تھے وہی لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ تو حدیبیہ میں صلح جو لکھی گئی شرائط، ان میں کیا شرائط تھی؟ یہاں سے بات شروع کرنی۔ اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ ہمارا سیز فائر ہو گیا، 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ اگلے سال ہی انہوں نے بنو خزاع جو حلیف تھے مسلمانوں کے، اور بنو جو تھے بکر وہ حلیف تھے ان کے کافروں کے، تو انہوں نے ان کی آپس میں دونوں خاندانوں دونوں قبیلوں کی بڑی لڑائی تھی، بنو بکر اور بنو خزاع۔ تو انہوں نے کافروں نے بنو بکر کی مدد کی بنو خزاع کے خلاف، وعدہ انہوں نے توڑ دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ میں نے اب مکے والوں پر حملہ کرنا ہے، اور میری اللہ سے دعا یہ ہے کہ کافروں کو اس کا علم نہ ہو، کیونکہ انہوں نے یہ پیش رفت کی ہے، ابتدا انہوں نے کی ہے معاہدہ توڑنے کی، لہذا اس کی ہم کو سزا دیں گے۔ حضرات بڑی قیمتی بات میں کرنے لگا ہوں، حضرت حاتم بن ابی بلتع، یہ وہ صحابی کہ یمن کے رہنے والے تھے، تشریف لے آئے، مکے میں آ گئے، مسلمان ہو گئے، اور ان کا بال بچہ جو ہے مکے میں ہے، وہ ہجرت سے ہو کے مدینے آ گئے تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ رسول پاک تیاریاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے پروگرام بنا کے خط لکھا مشرق عرب کو کہ اس بنیاد پر کہ میں ان کے ساتھ کو نیکی، اسے دوسرے لفظوں میں کوئی احسان کروں، ان کو میں اطلاع دے دوں تاکہ وہ مارے نہ جائیں، وہ تیاری کر لیں، اس بنیاد پر میرے بال بچوں کا وہ خیال رکھیں گے۔ جب انہوں نے خط لکھ دیا، حضرت حاتم بن ابی بلتع یہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے خط لکھ دیا، تو جبریل امین نے آ کر اللہ پاک رسول کو بتا دیا۔ عاشق کہتے ہیں جی پہلے ہی پتا تھی، وہ 100% بات غلط ہے، ویسے ہی ٹکرے مارتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا وہ عورت ہے، یہ اس کا نام ہے، اب وہ روضہ خاک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچی ہے، اس کے بعد خط ہے، اور خط آپ کے مرید نے لکھا ہے، اور ان کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ رسول پاک مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو، حضرت زبیر کو، مقداد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تیار کیا کہ فرمایا کہ تم گھوڑے لے جاؤ، اور خاک جگہ جو ہے
میں نے جس عرض کیا ہے روضہ خاخ جگہ کا نام ہے، وہاں آپ کو عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے آؤ۔ اب یہ صحابہ جب وہاں پہنچے اسی جگہ پر ملاقات ہوئی جو اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا تھا، چونکہ رسول پاک کو بتایا تھا جبرائیل نے، تو جبرائیل کو بتایا تھا رب العالمین نے۔ اور سمجھ آ رہی ہے درویشو؟ غلط بات کس طرح ہو سکتی؟ اب وہ بی بی پراں سے پانی نہیں پہن دیتی، وہ نہیں جی بھاجی وہ کس طرح ہو سکتا ہے، وہ نہیں جی بھاجی کس طرح ہو سکتا ہے، جس طرح بیویاں کھیکھن کر دیا۔ تو ساتھ والے ساتھی بھی تھوڑا سا نرم ہو گئے کہ جب اس کے پاس نہیں تو ہم کیا کرنا ہے۔ لیکن علی مرتضیٰ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر علیہ السلام تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں، وہی آتی ہے تو بولتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، علی مرتضیٰ نے اس بی بی کو کہا اور فرمایا، بی بی تو کہتی میرے پاس خط نہیں، جس شخصیت نے، جس ہمارے استاد نے، شیخ نے، رہبر و رہنما سپہ سالار نے بھیجا ہے اس کا تو انہوں نے تو زندگی کبھی جھوٹ بولے۔ صادق المصدوق پیغمبر نے بھیجا ہے، اور حدیث کے بڑے سخت الفاظ ہیں، ہم نے فرمایا اس طرح کر خط دے دے یا پھر ہمارا وہ جامع تلاشی نہیں ہوتی، لنجردنک، ہم تیرے سارے وجود کی پھر تلاشی رہیں گے۔ بی بی سمجھ گئی کہ میں رگڑے چاہ گئی۔ اس نے پھر میڈیوں سے خط نکالا، اور خط جب اس نے دیا تو خط آیا، یہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ صحابی بدری کی طرف سے لکھا ہوا تھا۔ تو مسجد بھری پڑی ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، خط آ رہا ہے، سلسلہ ہے، پتہ کیا ہے، مسئلہ کیا۔ تو جو ہی وہ خط کھولا ملا تو وہ حاتم کی طرف سے تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، فرمایا حاتم سے، حاتم یہ کیا ہے؟ کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں، حاتم کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر پہلے میری بات سن لیں، لا جلدی نہ کریں، فرمان جاری کر کے مجھے مروا نہ دیں، میری بات سن لیں۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ، میں اللہ کے اللہ ہونے پر راضی ہوں، دین کے اسلام ہونے پر راضی ہوں، رسول پاک کے نبی اور پیغمبر ہونے پر راضی ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر لا کفرن ولا نفاقن ولا ارتدادن، اس میں کفر شامل نہیں، نفاق شامل نہیں، مرتد ہونا شامل نہیں، صرف مسئلہ اتنا تھا میرے بال بچے وہاں، میں نے سمجھا میں ان کے ساتھ احسان کروں تو یہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں گے، اس کے علاوہ میں نے اور کچھ میرا نقطہ نظر نہیں تھا۔ رسول پاک نے فرمایا جتنی اس نے بات کی ہے سچ بولا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اس بندے کو میرے حوالے کرو، میں اس کی گردن اڑ رہا ہوں، اس کو جرت کس طرح ہوئی ہے کہ راز مسلمانوں کے رسول پاک کے ان تک پہنچائے۔ آپ نے فرمایا عمر ہوش سے بات کرو، تمہیں پتہ نہیں یہ بدری صحابی ہے، اور بدر والوں کے بارے میں اللہ اعلان کر چکے ہیں، او بدریو اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم، اور بدر کے غزوے میں شامل ہونے والوں، پامیں تھوڑے سو، پامیں کمزور سو، بے سر و سمانی تھے، یاد رکھو میں نے جو مرضی کرو تمہیں معاف کر دیا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ نے رسول پاک سے فرمایا، قرآن مجید کہتے ہیں اللہ کے رسول فاعف عنہم واستغفر لہم، تسی بھی انہوں نے معاف کر دو، سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا میں تو معاف کر دی ہے، تم بھی معاف کرو اور ان کے لیے میرے سے بخشش کی دعا کرو، وشاورہم فی الامر، کام سے مشورے بھی کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر و اللہ نے اپنا فرمان جاری کر کے موقع بیان کر دیا۔ کوئی تھوڑی بہت ہی تو سمجھ لگی ہوگی، نہیں لگی تو انشاءاللہ آپ پہاڑیاں شہڑیاں بہ کے تمہیں ساری سمجھ لگ جائے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، مکہ فتح ہو گیا۔ اب سپہ سالار کی حیثیت میں، فاتح کی حیثیت میں، جرنیل کی حیثیت میں جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو پتہ کیا حالت تھی؟ رسول پاک نے سر جھکایا ہوا تھا اور دعا کر الحمدللہ الذی، اللہ تیری تعریف کرتا ہوں، نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، مراد رسول پاک ہیں، بندے کی مدد کی ہے، اور کیا ہے انجز وعدہ، وعدہ پورا کیا ہے، مدد کی ہے، وعدہ پورا کیا ہے، وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اکیلے ان کی لشکروں جماعتوں کو بقایا ہے، وعدہ بھی پورا کیا، مدد بھی کی۔ اللہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شان، عظمت، عظمت اور سارے معاملات کیے، اور بڑے بڑے وہ کلندر جو مارتے رہے، رسول پاک کی توہین کرتے رہے، جناب بلال کے ساتھ، جناب سلمان، ان کے ساتھ جو ظلم ہوتے رہے، وہ سارے لوگ وہاں کھڑے۔ سب سے پہلے رسول پاک بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، اور بہت سارے دائیں بائیں
سارے خانہ کعبہ کے ارد سارے 360 بت پڑے ہوئے، اور حضرت عثمان بن طلحہ حجابی جن کے پاس چابی تھی، یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بات سنائی ہے، جب مکے کا زمانہ تھا تو آپ نے ایک دفعہ چابی مانگی اور آپ نے فرمایا مجھے عثمان چابی دو، میں خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ حجابی کہنے لگا محمد صاحب جس دن چابی بیت اللہ کی تیرے پاس آ جائے گی تو ہاشمی اور قریش خاندان کی تو عزت و احترام ختم ہو جائے گا، ان کی چودراہٹ وقار سرداری متاثر ہو جائے گی۔ امام الانبیاء نے فرمایا آپ کا دھوکہ ہے، جس دن چابی محمد الرسول اللہ کے پاس آئے گی اس وقت امن چین اطاعت سکون کے دروازے کھول جائیں گے۔ نبی محترم نے فرمایا عثمان صاحب چابی لاؤ۔ ہاں آپ نے وہی فرمایا تھا، لیکن عثمان آپ یاد رہو ایک دن آئے گا کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تو عثمان سے کہا ہاتھ المفتاح البیت، بیت اللہ کی چابی لاؤ، اور چابی دے۔ سب سے پہلے رسالت باب نے خانہ کعبے کا دروازہ کھولا، اور پتہ ہے آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت بلال تھے، اسامہ بن زید تھے، چودھری نہیں مریڑے بندے ورکر آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ نے دروازہ بند کر دیا، پھر آپ نے وہاں نفل پڑھے، کونوں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، سجدہ شکرانے کے ادا کیے، پھر دروازہ کھول کے آپ اس دروازے پر کھڑے ہیں ہاتھ رکھ کے، آگے مجمع سارا 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، 10,000 کا لشکر صحابہ تھے آپ کے ساتھ، تو باقی وہ بھی چودھری بیٹھے ہوئے سارے۔ تو سرکار نے فرمایا آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اللہ اکبر! اب وہ مروا سکتے تھے، بلکہ ایک صحابی نے نعرہ مارا تھا آج کا دن لڑائی کا دن ہے، بدلے لینے کا دن ہے۔ آپ فرمایا نہیں ملحمہ نہیں مرحمہ، آج کا دن پیار کا دن ہے، معافیوں کا دن ہے، پیار محبت کو بڑھانے کا دن ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یاد رکھو جو بندہ ہتھیار ڈال دے اس کو معافی ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو معافی ہے، جو اپنے گھر ہی بیٹھ جائے ہتھیار رکھ کے اس کو معافی ہے، جو سردار ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی معافی ہے۔ معافیوں کے اعلان بخشش کے اعلان ہو رہے۔ پھر آپ نے فرمایا آج میں آپ کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، انتم الطلقاء، کسی پر کوئی جبر نہیں، کوئی جو سب کو معافی عام ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ وہ جو حدیبیہ کے اندر شرائط لکھی گئی تھی، کافروں نے بڑی بڑی سخت شرائط لکھائی تھی، انہوں نے رسول پاک کا نام نہیں لکھنے دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دیا، بلکہ محمد الرسول اللہ علی مرتضیٰ کاتب سے وہ لکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی رسول اللہ مٹاؤ، ہم محمد الرسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، ہم صرف یہ لکھو عبدہ لکھو، محمد عبدہ، رسول والا چکر کوئی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ یہ مٹا دو اور یہ لکھو۔ علی مرتضیٰ نے ادبن اللہ کے رسول کے سامنے رکھی، اللہ کے رسول میں آپ کے نام پہ قلم نہیں پھیر سکتا، اور پتھرو سبحان اللہ دے کہو میں آپ کے نامی پر قلم نہیں پھیر سکتا، میں اسم کی اسم مبارک کی توہین سمجھتا ہوں۔ اور آج کے عاشق مسلمان نے کیک بنائے، کیک بنا کے محمد نام لکھا، پھر اس کے اوپر چھری آپ چلائی، رسول پاک کے نام پر چھریاں چلاؤ، خنجر چلاؤ، پھر اس کو کھاؤ تو کہو ہمارا رسول کے ساتھ بڑا پکا رشتہ ہے، پکے سنیا۔ خانہ کعبے کو بنانا، خانہ کعبے کو پھر ٹانا، اور اس طرح روضہ رسول کو پہلے بنانا، پھر ریڑیاں تے لد کے چوکا لے جانا، پھر ان ریڑی تے لا کے پھر انہوں ٹانا، بنانا بھی تو ٹانا بھی۔ یہ سارا سلسلہ عشق محبت رسول کے اندر یہ سارے نقشے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ظلم کی داستان یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اعلان کرنا ہے۔ اچھا بات تھوڑی سی آگے رہ گئی ہے، یہ حالات پیدا مکہ فتح ہو گیا، پھر غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت دیا، بہت بڑے 6,000 قیدی بنے، اور 24,000 اونٹ ملے، 40,000 بکریاں ملی، اور بے شمار چاندی، جس طرح منوں کے حساب سے چاندی ملی۔ تو یہ جب سلسلے ہو گئے، اگلا سال جب نامہ آیا تو اس وقت پھر حج فرض ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حج فرض ہوا تو رسول پاک نے ابو بکر صدیق کو میرے حج بنایا، آپ حج کرنے کے لیے نہیں گئے،
تقریباً 300-350 لوگ ابو بکر صدیق کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے۔ جب وہ چلے گئے تھے تو یہ صورت نازل ہوئی، جس مقصد یہ میں لمبی بات کی ہے، سورت برات نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے، رسول بری ہے، اور ان کے ساتھ یہ سلوک، کوئی حج نہ آئندہ کرے، ننگا بیت اللہ میں داخل نہ ہو، اور ان کو موقع دو 4 مہینے کی مدت، یا مسلمان ہو جاؤ یا دفع ہو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ پیغام دے کے علی مرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ تم جا کر مجمع کے اندر اعلان کرو۔ اب حدیث شریف میں بیان آتا ہے جب علی مرتضیٰ وہاں پہنچے تو علی مرتضیٰ پہنچے تو ابو صدیق نے پوچھا عامرن ام مامورن، یہ میں نے وضاحت اس لیے کہ لوگ سن رہے ہیں، شیعہ حضرات لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی عمارت ختم کرنے کے لیے اور حضرت علی مرتضیٰ کو امیر حج بنانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ابو بکر صدیق عامرن ام مامورن، امیر بن کر آئے ہو یا متحد بن کے آئے ہو؟ علی مرتضیٰ نے عرض کیا جناب میں متحد بن کے آیا ہوں، میں عامر اور میں امیر بن کر نہیں آیا، آپ کی عمارت میں ہی حج کرنا ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں نے یہ اعلان کرنا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے بریت، رسول کی طرف سے بریت، الی الذین عاہدتم من المشرکین، وہ جو وعدے کیے تھے آپ نے، معاہدے کیے تھے انہوں نے توڑا ہے، لہذا اللہ بھی بری ہے، رسول تم بھی ان کو دفع کرو۔ پھر ان کے نام فرمان جاری کیا فصیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینوں تک تم حرم کی حدود میں مکے میں رہ سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یاد رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، کافروں اللہ رسوا کرنے والے ہیں۔ یا مسلمان ہو جاؤ یا مکہ چھوڑ کے دفع ہو جاؤ، آئندہ تم نے بیت اللہ کا حج کو طواف نہیں کرنا، کوئی حج نہیں کرنا مشرکوں نے، اور بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرنا۔ یہ ساری تفصیلات اس صورت میں شروع ہو رہی ہے۔ پھر توجہ ذرا کریں، وہ اذان من اللہ، پر اذان کا ترجمہ ہوتا ہے اعلان۔ یہ جو اذان ہوتی ہے اللہ کا اعلان ہوتا ہے، اور مسیطے آ جاؤ اور کامیاب آ جاؤ اور اعلان کرو اللہ ایک ہے، اور اعلان ہو گیا اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ ہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اللہ کی طرف سے رسول پاک کی طرف سے لوگوں کے نام یہ یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ اصل معاملہ یہ ہے عرب لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج یوم اکبر کہتے تھے۔ ادھر ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جمعے والے دن حج ہو اس کو بولتے ہیں حج اکبری، یہ بڑا حج ہوا ہے، یہ لوگوں کی اصطلاح ہے، شریعت میں کوئی اصطلاح نہیں۔ نبی کریم نے جب حج کیا تھا جمعے کا دن نہیں، ایک ہی حج کیا جمعے کا دن نہیں تھا، اس کو اللہ نے یوم حج اکبر کہا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ حج کو حج اکبر، ان اللہ بری، کیا ہے اللہ بری ہے مشرکین سے، ورسول اس کے رسول بھی بری ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ، او مشرکو اگر طائبہ ہو جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے اچھا ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیر جاؤ، اس طرف نہ آؤ، نہ بات مانو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یاد رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو جو کافر ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبریاں سناؤ، اللہ معاف کر دے۔ اگر کفر اور شرک کی حالت میں مرو گے تو عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب غلیظ مہین، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، فہم دقیق جو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں سمجھ عطا فرمائے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، بریت ہے اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہو رہا ہے، رسول کی طرف سے کن کے لیے؟ الی الذین عاہدتم، جن کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کیا تھا یا معاہدے کیے تھے مشرکین میں سے۔ فصیحوا فی الارض، ان کے نام پیغام ہے تم زمین میں چلو پھرو، 4 اشہر 4 ماہ تک۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو رسوا کرنے والے ہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے رسول پاک کی طرف سے لوگوں کے نام، یوم الحج الاکبر، وہ بڑے حج کے دن، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اللہ تعالیٰ مشرکین سے اور اس کے رسول بری ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ، او مشرکین اگر تم تائب ہو جاؤ یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیر جاؤ گے، فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی قانون سازی میں تم روڑے اٹکاؤ گے، پھر شرمندے ہونا پڑے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو کافر ہیں، عذاب دردناک جو ہے اس کی۔ کفر اور شرک میں مرنا اور رہنا، کیا یہ سٹیٹس ہے؟ سوال ذلت ہے سوائی اور سزاؤں کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور فہم نصیب